معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر کنور عبد الماجد خان کی کتاب سالوس متفرق سب ہیڈنگ کتاب میں اور میرا پاکستان کی تقریب رونمائی ایوان اقبال میں منعقد ہوئی۔ ابھی کارروائی شروع نہیں ہوئی تھی۔ اسٹیج پر عمران خان اور مجیب الرحمان شامی تشریف رکھتے تھے۔ راکم ان کے پاس پہنچا، انہیں سلام کیا۔ عمران سے کہا، آپ اور میں ہم عمر ہیں، آپ کی صحت کیوں ڈاؤن ہے؟ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، البتہ شامی صاحب جو ساتھ والی کرسی پر بیٹھے تھے کہنے لگے، یہ ٹھیک ہے، تمہاری صحت ڈاؤن ہے۔ میں نے کہا، آپ نے صحیح کہا۔ پھر عمران کو اپنی کتاب تمہارے پاؤں تمہارا سر پیش کی۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کتاب ہاتھوں میں پکڑ لی اور کوئی بات نہیں کی۔ میں نے پھر سوال کیا، آپ کی کتاب بھی آئی ہوئی ہے؟ موبائل پر میسج آیا تھا، حاضر ہوا ہوں۔ عمران، وہ سامنے سٹال سے خرید لو۔ میں اس پر خوش ہوا کہ عمران نے بات کی۔ باقی پروگرام سنا، پھر تقریب ختم ہوئی، اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ 31/10/2015 ایک دن پہلے خبریں گرم تھیں۔ عمران خان نے اپنی دوسری بیگم ریحام خان کو چھوڑ دیا ہے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ پھر نیو گارڈن ٹاؤن تحریک انصاف کے دفتر فون کیا۔ میں نے پوچھا، یہ خبر غیروں نے بلدیاتی الیکشن جیتنے کے حوالے سے اڑائی ہے، مگر ادھر سے جواب آیا، یہ خبر صحیح ہے، الیکشن ہوئے کئی جگہ سے، تحریک انصاف ہار گئی۔ خواتین یہی کہتی تھی، جو شخص گھر نہیں چلا سکتا وہ ملک کیا چلائے گا۔ اس سے کافی ووٹر تقسیم ہو گئے۔ پھر دوسری پارٹی سے اتحاد ووٹر کے لیے مشکلات کا باعث بنا۔ پنجاب میں زیادہ سیٹیں نون لیگ نے حاصل کر لیں۔ شیر جنگل کا بادشاہ ہے۔ سب ہیڈنگ یاد ماضی۔ میں فیروز پور روڈ پر موٹر سائیکل پہ جا رہا تھا۔ سخت گرمی پڑ رہی تھی۔ اچھلے کے قریب ایک ریڑھی والا شربت فروخت کر رہا تھا۔ قریب کھڑے درمیانے قد عمر رسیدہ آدمی پر میری نظر ٹھہر گئی۔ اب آگے کا سفر جاری رکھنا میرے لیے مشکل ہو گیا تھا، چنانچہ ریڑھی کے قریب موٹر سائیکل کھڑی کر دی، اس سے گرم جوشی سے ہاتھ ملایا۔ جمیل فخری نے شربت کا گلاس ابھی ختم کیا تھا، کہنے لگا، پیو گے؟ میں تو اس کی قربت محسوس کر کے ماضی میں کھو گیا تھا۔ اس نے شربت کا گلاس میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ اتنے میں اسکول کے بچے وہاں سے گزرے۔ بچوں نے جمیل فخری کو ٹی وی ڈرامہ اندھیرا اجالا کی وجہ سے پہچان لیا تھا اور شربت پینے کی فرمائش کر ڈالی۔ فخری نے ان سب بچوں کو شربت پلایا اور وہ بچے خوشی خوشی چلے گئے۔ مین برانچ نیشنل بینک، نزد جی پی او، 1974، کپڑے کا سستا سٹور میں چلا رہا تھا۔ فخری اکثر صبح 10 بجے اچھلتا، ایک ٹانگ پر کودتا، سٹور میں گیت گاتا داخل ہوتا تھا۔ اس کی یہ حرکت دیکھ کر مجھے غصہ آ جاتا تھا۔ پھر میں بولنا شروع ہو جاتا، تم کس بات پر خوش ہو رہے ہو؟ تم نے آج کا اخبار پڑھا ہے؟ بے روزگاری سے تنگ نوجوان نے مینار پاکستان سے چھلانگ لگا دی۔ قاتل آزاد پھرتے ہیں۔ ماں بیٹے کے غم میں انصاف کے لیے در بدر پھرتی ہے۔ قبضہ مافیا سرگرم عمل ہے، قانون بے بس۔ میری ان تلخ باتوں سے وہ سنجیدہ ہو جاتا، پھر اس کے چہرے سے خوشی غائب ہو جاتی، جیسے کھلونے کی چابی ختم ہو گئی ہو۔ پھر وہ کوئی حرکت نہیں کرتا۔ راوی روڈ گھر کے باہر برآمدے میں جمیل فخری، عرفان کھوسٹ، کوی خان اور دیگر دوستوں کے ہمراہ محنت کش بیٹے کو سپرد خاک کرنے کے بعد دریوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ راستے میں پٹھان ریڑھی والے سے گرم گرم لیے ہوئے چنوں کا لفافہ فخری کو پیش کیا، جو اس نے پاس بیٹھے ہوئے دوستوں کو تقسیم کر دیا۔ وہ اندر سے ٹوٹ چکا تھا اور کچھ دنوں بعد وہ بھی ہم سے جدا ہو گیا اور روز روز کے مرنے سے آزاد ہو گیا۔ فخری کہنے لگا، یارو، بیٹے کو باہر نہ بھیجو، اپنے ملک میں روکھی سوکھی کھا لو، اپنی آنکھوں کے سامنے رکھو، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ فخری، یہ بیٹے کا غم تم کیسے اٹھا پاؤ گے؟ میں بھی بچپن میں چھوٹے بھائی خالد کا ایک حادثے میں موت کا غم آج بھی اٹھائے پھرتا ہوں۔ بھائی خالد کے غم میں
میرے آج بھی آنسو تیرتے رہتے ہیں۔ ماں باپ کو ٹی بی ہو گئی، پھر جلدی دنیا سے چلے گئے۔ اب ان کی قبروں کے نشان بھی مٹ گئے ہیں۔ البتہ پاکستان کو لوٹنے والوں کے بڑے بڑے محلات اور مقبرے ہیں۔ بینک کے سٹور پر مشہور ٹی وی ڈرامہ آرٹسٹ بلی آنکھوں والے عاصم بخاری کبھی کبھی اپنے پروڈیوسر کے ساتھ سستا کپڑا خریدنے آ جاتے اور کہتے سستا کرو، چنانچہ مجھے ایسا کرنا پڑتا۔ اقبال باہو بھی اس طرف نکل آتا جیسے بادلوں میں سے چاند۔ اس کا طریقہ کار ذرا مختلف تھا۔ اس نے صوفیانہ کلام گا کر اپنا نام پیدا کیا۔ سب ہیڈنگ میٹرو بس سروس۔ کامران بلاک سٹاپ پر کھڑا ویگن کا انتظار کر رہا تھا۔ کبھی کبھی مصطفیٰ ٹاؤن سے آنے والی گاڑیوں پر بھی نظر ڈالتا تھا کہ شاید کوئی ہمدرد چہرہ نظر آ جائے، مگر سب بے پرواہ ہو کر نکلے جا رہے تھے۔ ہم بھی اپنی خودی کے سہارے کھڑے تھے۔ آخر ایک ویگن آ کر رکی۔ کنڈکٹر نے جلدی سے اندر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ویگن میں نظر ڈالی، کوئی سیٹ خالی نہیں تھی، البتہ کچھ لوگ بھیڑ بکریوں کی طرح کھڑے تھے۔ اس ویگن میں سفر کرنا عقل مندی نہیں تھی، چنانچہ دوسری ویگن کا انتظار کرنا مناسب تھا۔ تھوڑی دیر میں دوسری ویگن آ گئی۔ ایک خالی سیٹ میری منتظر تھی، اس پر بیٹھ گئے۔ 20 روپے کنڈکٹر کے حوالے کیے۔ آخر منزل مسلم ٹاؤن موڑ پر اتر گئے۔ میٹرو سرخ رنگ بس سروس میں بیٹھنے کی منزلیں طے کی۔ یہاں بھی 20 روپے ٹکٹ اور ٹوکن عطا ہوا، البتہ ٹوکن کی حفاظت اپنی جان سے بھی زیادہ کرنی پڑی۔ اگرچہ سابقہ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی نے اسے جنگلہ بس سروس کا نام دیا ہے۔ حکومت نے لوہے کے جنگلوں کا وسیع انتظام کیا ہے۔ یہ شہر لاہور ہے، کہیں بس آبادیوں میں نہ گھس جائے۔ باقی سوات گلگت میں بس کھائی میں جا گرے تو اسکول کے بچوں اور مسافروں کی قسمت ہے۔ میٹرو بس میں کھڑے ہونے کی جگہ مل گئی تھی۔ اے سی بھی چل رہا تھا۔ سٹاپ آنے سے پہلے انگلش پھر اردو میں کسی خاتون کی آواز سنائی دیتی تھی، مگر کسی کو نظر نہیں آتی تھی۔ ہو سکتا ہو کوئی ریکارڈ شدہ آواز کام کر رہی ہو۔ اس طرح سسپنس قائم رہتا ہے۔ وہ کون تھی، کیسی تھی؟ آخر اتفاق ہسپتال آ گیا۔ بڑے طریقے سے بس رک گئی، دروازے کھل گئے، مسافر اترے اور چڑھ گئے۔ ماڈل ٹاؤن کچہری یہاں سے دور تھی۔ پیدل چلنا صحت کے لیے سود مند تھا۔ اس فرمان کے مطابق ایک سچے فوجی کی طرح قدم آگے بڑھانے لگے۔ کچھ رکشے والوں کے ہاتھ میری طرف بڑھے، مگر میں ان کے ہاتھوں سے بچ نکلا۔ کچہری میں داخل ہونے کے لیے ایک گیٹ پر پولیس کا پہرا تھا، جو آنے جانے والوں پر نظر رکھتا تھا، اندر جانے والوں کی تلاشی بھی لیتا تھا۔ کچہری کی عمارت خستہ حال نظر آئی۔ اوپر منزل تک جانے کے لیے سیڑھیاں استعمال کیں، جن کا پلستر جگہ جگہ سے اکھڑا ہوا تھا۔ برآمدے انصاف کے لیے آنے والی عوام سے بھرے پڑے تھے۔ ایک ہی ہتھکڑی لگے کئی مجرم پیش ہو رہے تھے۔ پولیس والوں کی ہمت تھی، وہ ایسے حالات کا مقابلہ کر رہے تھے۔ اتنے میں میری نظریں ایک مجرم سے جا ٹکرائیں۔ درمیانہ قد، نظر کی اینک، چیک شرٹ پینٹ میں ملبوس، عمر 60 سال 10 سال سے ہتھکڑی لگی عدالت میں پیش ہو رہا تھا۔ مجھے کہنے لگا میری سزا پوری ہو چکی، جلدی میں رہا ہو جاؤں گا، پھر الفلاح میں دفتر شروع کروں گا، لوگوں کے کروڑوں روپے واپس کر دوں گا۔ کمرہ عدالت سے باہر یا اندر جاتے وقت عوام اور سرکاری عملے کی ایک عادت بہت بری لگتی تھی، سگریٹ پینے کا رجحان اور تھوکنے کا عمل۔ یہ سب کچھ عدالت کے دروازے اور برآمدوں میں جاری رہتا۔ افسوس کسی جج نے نوٹس کیوں نہیں لیا۔ وہ چاہیں تو اس حدود میں اس بری عادت سے منع کر سکتے ہیں اور باہر آرڈر لکھ کر لگا سکتے ہیں، اس سے ماحول اچھا ہو سکتا ہے۔ مجرم کی آئندہ تاریخ پڑ چکی تھی۔ میں بھی بوجھل قدموں سے میٹرو بس میں کھڑا ہو گیا، کینال سٹاپ پر اتر گیا۔ ویگن والے پیچھے پڑ گئے۔ باؤجی تیار ہے، بس ایک سواری دی ضرورت ہے۔ میرے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے، میں ان کی بات کیسے سنتا۔ ساتھ ایک ہوٹل میں داخل ہو گیا، ہاف پلیٹ حلیم اور 2 نان کا آرڈر دیا۔ ایک نان تو آرام سے کھا گیا، البتہ دوسرے نان کے کئی سوکھے حصے
علیحدہ کرنے پڑے۔ پیٹ پوجا کرنے کے بعد ویگن میں بیٹھ گیا۔ میں خوش نصیب تھا، ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پر جگہ مل گئی۔ پھر ویگن تیزی کے ساتھ منزل کی طرف بڑھنے لگی۔ سب ہیڈنگ: دہشت گرد۔ انجمن ترقی پسند منصفین کا اجلاس گزشتہ سال 2014 کو پاک ٹی ہاؤس لاہور میں منعقد ہوا تھا، جس کی صدارت کے فرائض مشہور ادیب شاعر ڈاکٹر سعادت سعید نے ادا کیے۔ اس اجلاس میں اہل قلم کی اکثریت شریک تھی۔ بھرپور اجلاس جاری تھا۔ گفتگو میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا جا رہا تھا۔ مختلف سوالات اٹھائے جا رہے تھے۔ ڈاکٹر صاحب کی خوبصورت معصوم شخصیت اور گفتگو کا سحر سر پر چڑھ کر بول رہا تھا۔ کچھ حضرات سگریٹ کے دھوئیں ہال میں پھیلا رہے تھے اور خواتین اپنی ناک کے دباؤ سے نفرت کا اظہار کر رہی تھیں، مگر زبان سے کچھ نہیں کہہ پا رہی تھیں، جیسے گلاب کی پتیاں مرجھا رہی تھیں۔ اچانک ڈاکٹر صاحب نے ایک شخص سے سوال کیا، تم دہشت گرد کیوں نہیں بنے؟ اس شخص کی رنگت کالی اور دانت موتی کی طرح چمکتے نظر آ رہے تھے۔ وہ پریشان ہو گیا، جبکہ وہ گفتگو کرنے کا ماہر اور ہر موضوع پر کافی دیر تک بحث کرنے کا عادی تھا۔ کہنے لگا، اس سوال کا جواب میں نہیں دے سکتا۔ رقم بھی اس اجلاس میں شریک تھا۔ اس قسم کے اجلاسوں میں 30 سال سے زائد عرصے سے شریک ہو رہا تھا۔ بہت کچھ سیکھا۔ مختصر گفتگو کرتا ہوں جو میری پہچان بن گیا تھا۔ چنانچہ میں نے ہاتھ بلند کیا اور صاحب صدر سے بات کرنے کی اجازت چاہی۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے مجھے بات کرنے کے لیے کہا۔ ڈاکٹر صاحب، بہت اہم سوال ہے جس نے ہمارے ملک کو بری طرح لپیٹ میں لیا ہوا ہے، جبکہ دیگر ممالک میں اس کے برے اثرات پڑ رہے ہیں۔ جہاں تک جنت کا تعلق ہے، بڑی آسانی سے مل سکتی ہے۔ والدین کی خدمت، انہیں مسکرا کر دیکھنے سے، اپنے اچھے اخلاق و سلوک سے، راستے کے پتھر کانٹے ہٹانے، معذور لوگوں کی مدد کرنے سے، دوستوں رشتہ داروں سے حسن و سلوک، بھوکے پیاسے کو کھلانے پلانے سے، اور اپنا کام محنت و ایمانداری سے سر انجام دینے سے، تو مجھے کیا ضرورت ہے دہشت گرد بنوں، بم باندھوں، اپنی اور دوسروں کی جان لوں؟ میرے اس جواب سے حاضرین اور ڈاکٹر صاحب بہت خوش ہوئے۔ کاش میرا یہ پیغام آگے تک پہنچے اور بھٹکے ہوئے صحیح راستے پر آ جائیں۔